السلام علیکم دوستو، جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آدم علیہ السلام کا قصہ آپ سب کو بتاؤں گی، تو میں حاضر ہوں آج آدم علیہ السلام کا قصہ لے کر۔ تو دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ کروں، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ آپ کی سبسکرپشن اور سبسکرائبرز کی مجھے بہت بہت ضرورت ہے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ بنانے والے تھے، اس سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ جنوں کو بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا، ایک دوسرے کو بالکل ناپسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا۔ تو جن جو سنسان جگہ ہوتی ہے، جو خالی جگہ ہوتی ہے جیسے آئی لینڈس، وہاں پر چلے گئے۔ اور جنوں میں سے ہی ایک عزازیل بھی تھا، جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ وہ اللہ کی دن رات عبادت کرتا تھا اور بہت ہی اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا۔ تو فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو اب اللہ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا، تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی وہ جن کی ایک جنریشن کے بعد جنریشن آئیں گی۔ اللہ نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کا ٹیسٹ دے، دین کی عبادت کرے۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو، جب کہ ہم تو موجود ہے جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہا ہے یہ اللہ کو پتا تھا، اور ہر چیز اللہ کو ہی پتا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی، تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے، یعنی کہ جو پوری دنیا ہے وہاں سے ہر جگہ سے فرشتے مٹی لے آئے، تھوڑی کالی، تھوڑی بھوری، تھوڑی لال، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ سوکھی مٹی کو تاروب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا گیا۔ اب میں آپ کو یہ مٹی کے ٹائپس بتاؤں گی، جس سے پتہ چلے گا کہ کیسے کیا بنا اور پھر انسان کیسے بنے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا گیا تو وہ ٹین بن گیا، پھر اس میں سے لیس اٹھنا شروع ہو گئی، ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو یعنی کہ پتلا بنایا، ماشاء اللہ، اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ 40 سال آتا ہے، اور پھر کیا ہوا، وہ مٹی سوکھی تو کالی ہو گئی، یعنی کہ بلیک ہو گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی۔ جو بدبودار مٹی تھی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی، جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے، ایسی مٹی کو فقار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جب جب انسان کے کریشن کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں کہ ایسی مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 فٹ لمبے تھے۔ جب ان کا پتلا بن کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا، ان کی ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں گا تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو یہ نیا کریشن ہے اس کا اسٹیٹس فرشتوں جنوں سے اوپر ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا، ہر چیز کا نام سکھا دیا، جیسے کہ یہ پیڑ ہے، یہ ماؤنٹین ہے، پہاڑ ہے، یہ سٹار ہے، یہ برڈ ہے، ان کی پراپرٹیز اور یوزز بھی سکھا دیے۔ مطلب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کمپلیٹ علم دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان میں جب روح پھونکی اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، یعنی کہ پارٹ 2 میں بتاؤں گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں۔ میں ایسے ہی آپ کو ہر نبی، ہر پروفٹ کی سٹوری بتانا چاہوں گی جس سے کہ آپ کا دین مضبوط ہو اور میرا بھی دین مضبوط ہو۔ اور اگر مجھ سے اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اور دوسروں تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ بنے۔ پلیز اللہ آپ کو مجھے ہر مصیبت سے بچائے، ہماری ساری جائز دعاؤں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو۔